اوکے، تو اب یہاں پر کافی دیر کے لیے پڑاؤ ہو گیا مہرہ الظہران میں. قافلے والے جو ہیں کافی دیر وہاں انہوں نے رہے، انہوں نے آگ وغیرہ بھی جلائی اور جو بھی کام تھا وہ ہوا. اب ان کا یہاں سے روانگی کا ٹائم آ گیا مکہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ مکہ کی طرف جا رہے تھے. تو اس میں کیا ہوا کہ ابو سفیان جو حضرت عباس ہے نا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو نا ایک پلیس دی پہاڑی کے ارد گرد. ٹھیک ہے، اور انہیں کہا کہ یہاں تم ابو سفیان کو لے کے کھڑے ہو جاؤ. اور کیوں کھڑے ہو جاؤ؟ تاکہ وہ خدائی فوج دیکھ لیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی فوج تھی نا، ظاہر ہے جو مسلمان ہیں وہ سارے اللہ کے دین کے قیام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس لیے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ساری جو خدائی فوج ہے اس کو یہ ابو سفیان دیکھ لیں. تو اب جب انہوں نے وہاں سے نکلنا شروع کیا مسلمانوں نے، تو ان کے جو قبائل تھے، ایک ایک قبیلہ جو ہے وہ گزر رہا تھا. جیسے لوگ چلتے چلتے گزرتے ہیں تو وہ گروپس میں گزر رہے تھے. تو پہلے ایک قبیلہ گزرا تو انہوں نے پوچھا حضرت عباس سے کہ یہ کون ہے. تو حضرت عباس نے ان کے قبیلے کا نام بتایا، یہ بنو سلیم میں سے ہیں. تو ابو سفیان کہتے ہیں ان سے میرا کیا واسطہ. اسی طرح پے در پے جتنے بھی قبائل گزرتے گئے، حضرت عباس ان کو ان کے نام بتاتے گئے. اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کتنی بڑی اسٹرینتھ ہے. اصل میں یہ ان کو دکھایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فوج کتنی زیادہ ہے. اچھا، اس کے بعد سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گروپ تھا وہ گزرا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین اور انصار موجود تھے. ٹھیک ہے، جنہوں نے ہجرت کی، یعنی حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، اس طرح سے جو مہاجرین اور انصار میں سے جو مشہور تمام جنہوں نے ارلی اسلام قبول کیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو یہ جب قافلہ گزرا نا، تو حضرت عباس سے پوچھا انہوں نے کہ یہ کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار ہے. تو اس کے اوپر ابو سفیان نے کہا حضرت عباس کو کہ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بہت بڑی ہے، بہت زبردست ہے. یعنی بھتیجا ہوتا ہے نا، کیونکہ چچا لگتے تھے نا حضرت عباس، تو چچا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے ہوئے. ٹھیک ہے، حضرت عباس. تو اس لیے ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے تو بھتیجے کی جو وہ ہے، یعنی کریکٹر نہیں بیٹا، بادشاہت بہت زبردست ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے. ٹھیک ہے، جو کنگ ہوتا ہے اس کی الگ جابز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک جگہ کا بہت ہی امیر کبیر قسم کا انسان ہوتا ہے. سیدھے ہو کے بیٹھیں گے ہوتا وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سارا اٹھنا بیٹھنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. وہ نبوت کا ایک جو ہے وہ نبوت کی وہ کر رہے تھے نا کہ نبی ہیں، تو ان نے جو بھی چیزیں سکھانی ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم کے طور پہ وہ سکھاتے تھے. اچھا، یہ سب باتیں ہوئیں. پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے. اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے تھے کہ آج تو خون ریزی ہے، مار دھاڑ ہے، اور حرمت حلال ہو گئی ہے، اور قریش کو تو آج بہت ہی زیادہ ذلت اٹھانی پڑے گی. تو یہ جب بات ابو سفیان نے سنی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو بتایا بعد میں نا، کیونکہ سعد پہلے گئے رضی اللہ عنہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے سنا سعد نے کیا کہا ہے. تو پھر ابو سفیان نے کہا نہیں. ابو سفیان نے پھر ساری بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ سعد کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ آگے جو تھے اس لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی کعبہ کی تعظیم ہوگی، یعنی کعبہ کی جو عزت اور احترام ہے اس کا آج بھی خیال ہوگا، اور قریش کو اللہ تعالیٰ آج عزت دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو جنگ ہوئی ہے فتح مکہ کی، اس میں کوئی بہت زیادہ خون ریزی نہیں ہوئی، بہت زیادہ مار دھاڑ نہیں ہوئی ہے. اس بات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈا تھا، پر وہ کبھی لڑائی کرتے تھے لڑکیوں سے، کبھی جنگ میں نہیں بیٹا، جو جنگ کے رولز ہیں نا ان میں خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھانا الاؤ ہی نہیں ہے مسلمانوں کو. خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر، اور ایسا شخص جو آپ سے جھگڑنے نہیں آ رہا، جس نے آپ کو تلوار لے کے آپ کو مارنے نہیں آ رہا، آپ اس کو نہیں مار سکتے. یہ اسلام کے جہاد کے رولز ہیں بیٹا. تو پھر یہ تو تھوڑا اسٹوپڈ ہوگا.
اسٹوپڈ نہیں ہے بیٹا. یہ دیکھیں کہ اگر جنگ میں ایک بندہ اور دوسرا بندہ ایک دوسرے سے ماریں گے تو تلوار تو یوز کریں گے نا. ہاں تو جو تلوار لے کے آ رہا ہے آپ کو مارنے کے لیے آپ اس سے جنگ کرو. جو آپ سے کہتا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے میں آپ کی لڑائی میں, کیونکہ دیکھیں ایک ایریا کے ضروری تو نہیں ہے تمام لوگ اس چیز کے اوپر ایگری ہوں کہ ہم نے لڑنا ہے. ہو سکتا ہے نا کچھ امن پسند لوگوں کے ہمارا کیا لین دین لڑائی سے. تو جنہوں نے لڑائی کے لیے آپ سے آگے نہیں آئے آپ ان سے نہیں لڑے. اسلام یہ کہہ رہا ہے. اور عورتیں نارملی جہاد میں نہیں جھگڑا کرتی مطلب تلوار کے ساتھ. تو پھر ان کے ساتھ تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے نا کہ ان کی ڈس رسپیکٹ ہو جا کے آپ عورتوں کو مارنا شروع کر دو. غلط بات ہے. بچے تو ہوتے ہی معصوم ہیں. بچوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ہاں تو پھر بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. رحم کا معاملہ ہوتا ہے. عورتیں کی پھر بورنگ لائف ہوگی کہ بار بار ان کا ہسبینڈ جا رہا ہے جنگ کرنے کے لیے اور وہ وہاں پہ ایسے. بورنگ لائف نہیں ہے خدا. ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں نا. عورتوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جا کے جہاد کریں. عورتوں کے اوپر فرض نہیں ہے نا. تو پھر تھوڑا بورنگ ہوگا. بورنگ نہیں ہے بیٹا. ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. اچھا تو یہاں پر پھر کیا ہوا کہ حضرت سعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا لے کے ایک اور صحابی کو دے دیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اب آپ کو پتہ ہے قافلہ سارا چل پڑا تھا. مرہ الظہران جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا یہ جو پلیس تھی. اس کے بعد قریش کے اوپر یعنی اب قریش والوں کو نہیں پتا کہ کون آ رہا ہے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. بالکل خفیہ ہے. بالکل ہی باہر نکل رہے ہیں. ہاں تو اب لا علمی کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں کیا تھا کہ جب سارا لشکر چل پڑا مکہ کی طرف تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان ان دونوں نے دوڑ لگا دی. یعنی انہوں نے جلدی جلدی جانا شروع کر دیا کہ ہم قافلے سے پہلے پہنچ جائیں جلدی جلدی مکہ. پھر انہوں نے مکہ جا کے قریش والوں کو اکٹھا کیا اور قریش والوں سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہارے سامنے ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں کہ تم ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. ہاں نہیں چیٹنگ نہیں ہوئی خدا. یہ بھی ان کا ایک مقصد ہے نا. ہر چیز بیٹا چیٹنگ نہیں نہ ہوتی. یہ دیکھیں وہ ایک مقصد کے تحت کہہ رہے ہیں. آپ پہلے پوری بات سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیوں ابو سفیان جو ہیں وہ جلدی جلدی گئے ہیں. تو ابو سفیان نے وہاں جا کے ان کو بتایا کہ اتنا زبردست لشکر آ رہا ہے جس سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو اور جو شخص ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اسے امان دی جائے گی. یہ سن کر جو ابو سفیان کی وائف تھی نا ہند, ان نے کہا کہ اس شخص کو پکڑ لو. یعنی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کہا نا کہ اس کی مونچھ پکڑ لو اور اس کو مار ڈالو. کیونکہ اس کو بات اچھی نہیں لگی نا جو ابو سفیان نے کی. تو ابو سفیان نے کہا کہ تمہاری بربادی ہو اگر تم اس عورت کی بات سن جاؤ. یعنی میں دیکھ کے آ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عظیم لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں, تو اس عورت کی باتوں میں نہ آنا. پھر جب انہوں نے کہا نا کہ جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے گا اس کو امان دی جائے گی, تو ہاں نا یہی تو ان لوگوں نے بھی بات کی کہ ہم میں سے کتنے ایک لوگ ہیں جو تمہارے گھر میں پورے آ جائیں گے. بڑا گھر تھا. تو پھر ابو سفیان نے کیا آنسر دیا؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے گا وہ بھی امان میں ہو جائے گا اور جو شخص حرم میں چلا جائے گا وہ بھی امان میں ہو جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں ابو سفیان کا آنا اللہ کی حکمت میں سے ایک تھا نا, کہ جو مطلب ان کے دلوں میں آلریڈی روب آ گیا. ان کو پتہ تو تھا کہ ہم عہد شکنی کر چکے ہیں تو ہمارے پاس ایک جہاد کی طرف جہاد آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لیکن ان کے دلوں میں روب آ گیا کہ یار اتنا عظیم لشکر ہے, ابو سفیان کہہ رہے ہیں ظاہر ہے تو ہوگا. تو اس کے اوپر ان سب نے جو ہے نا اپنے اپنے گھروں کے دروازے اندر سے بند کر لیا. ابو سفیان کے اندر کوئی گھر کے اندر کوئی چلا گیا, کوئی حرم میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی. لیکن اب بھی مکہ والے جو ہے نا بڑے ہی کوئی عجیب دماغ کے لوگ ہیں. انہوں نے ایک گروپ آف پیپل لیا اور ان کو کہا کہ تم فلانے راستے پہ کھڑے ہو جاؤ اور وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنا. ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لوگ جیتیں گے تو ہم بھی آ کے پیچھے سے ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے, اور اگر یہ ہار گئے تو پھر یہی ہاریں گے, ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے, ہم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہمیں بات کہیں گے ہم وہ مان لیں گے. پر پھر ماما اگر خالی ہی یہ ایک رول ہوتا کہ اگر ابو سفیان کے خالی گھر میں کوئی جا سکتا ہے اور اس کو پناہ مل جائے گی تو سارے ان کے گھر میں چلے جائیں گے. نہیں اتنے سارے لوگ جا نہیں سکتے تھے نا, مکہ میں بہت زیادہ آبادی تھی, تو اسی وجہ سے ان کی وائف جو ان کو اچھا چاہتی ہے ان کے لیے انہوں نے یہ کیوں کہا کہ مجھے کاٹ دو اس کی.
مونچھیں نہیں کاٹ دو, مونچھ پکڑ لو, یعنی وہ ایک تھا نا کہ بھائی ان کو پکڑو مارو, یہ کس طرح کی عجیب باتیں کر رہے ہیں, اس سینس میں انہوں نے کہا نا. اچھا بہرحال پھر یہ کہ ان لوگوں نے ایک گروپ آف لوگوں کو لیا, اور اس میں جو ہے وہ اکرمہ ابن ابی جہل, صفوان ابن امیہ, سہیل ابن عمر اور حماس ابن قیس, یہ لوگ جو ہے نا خندمہ کے مقام پر ایک پلیس ہے, وہاں پر یہ لوگ جمع ہو گئے, اور انہوں نے مسلمانوں سے وہاں کھڑے ہو کے جو ہے نا جنگ کرنی تھی, ٹھیک ہے, اور باقی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئے, کچھ حرم میں چلے گئے. اوکے, تو ہم پہنچ گئے ہیں آہستہ آہستہ فتح مکہ میں. کہاں پہ؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے راستے میں جا رہے ہیں, اور ابو سفیان کے گھر جو بھی چلا جائے گا وہ پناہ میں ہوگا. پناہ میں ہوگا, جو اپنے گھر میں جائے گا اس کو بھی, وہ اگر گھر میں جا کے تالا لگا دے گا تو ان کو بھی پناہ مل جائے گی, دروازہ بند کر لیں گے سمپلی. اور پھر ایک اور تھی جگہ حرم, اللہ تعالیٰ کا گھر, اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں گے تو بھی ان کو, ہاں, کوئی بھی ان کو جو ہے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, امان میں ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن خندمہ کے اوپر انہوں نے کچھ لوگوں کو مسلمانوں سے جھگڑنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. اب کیا کہ جو اسلامی, یہ تو ابو سفیان اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ, یہ لوگ جلدی جلدی سے آئے تھے رضی اللہ عنہما, یہ جلدی جلدی سے آئے تھے, اور انہوں نے سارے لوگوں کو بتایا, تو انہوں نے اس امان والے طریقے کے اوپر عمل کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مہرہ الظہران سے آ رہے تھے, ٹھیک ہے, بڑی فوجیں لے کے, ہاں فوجیں لے کے آ رہے تھے. لیکن یہاں پہ بہت ہی ایک اہم پوائنٹ ہے, اور وہ کیا کہ موو نہیں کریں, اور وہ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف آ رہے تھے نا, تو وہ اب قریب پہنچ رہے تھے, تو انہوں نے اپنے آپ کو جھکا لیا, ٹھیک ہے ہوتا, کیا مطلب, ہاں, اپنی جیسے ہوتا ہے نا کندھے نیچے کر لینا, ٹھیک ہے. ایون کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک جھک کے اتنے نیچے ہو گئے کہ آپ کی داڑھی جو سیٹ ہوتی ہے نا, کجاوا بولتے ہیں اس کو اونٹ کا, اس کے ساتھ ہٹ کرنے لگ گئی, اس کے ساتھ ٹچ کرنے لگ گئی, ہٹ نہیں ٹچ کرنے لگ گئی, عاجزی کے لیے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ فتح ہونی ہے, اب مکہ میں اسلام آنا ہے, لیکن ان کے اندر غرور نہیں تھا, ٹھیک ہے, اللہ کے عاجز بندے تھے. تو اس لیے وہ 60s میں تھے, اور وہ ابھی بھی جنگ میں تھے, 60s کے بس قریب ہی ہوں گے, ہاں 63 میں ڈیتھ ہوئی ہے, تو آلموسٹ 60. تو پھر کبھی تھکتے نہیں تھی, اتنی ساری جنگ ہے, اور بیٹا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی ہوئی تھی نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو پورا کرنا تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا پچھلے واقعات میں ایک دفعہ ان کو کسی نے زہر والی بکری بھی کھلائی تھی, یہودی عورت نے, تو ایک صحابی نے وہ کھا لی تھی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس سچویشن میں بچ گئے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا تھا, انہیں زندہ رکھنا تھا ایک وقت تک, تاکہ اسلام جو ہے وہ پورا ہو سکے. مطلب ہمیں جب اللہ تعالیٰ ہماری موت لکھیں گے تبھی ہم مریں گے, ان کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر رکھا تھا نا جس میں انہوں نے جانا تھا. اور پتہ ہے ان کو جب ان کے وقت پورا ہوا تو ان سے حضرت جبریل آ کے پوچھنے لگے کہ کیا آپ ابھی اور زندہ رہنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا نہیں, اللہم الرفیق الاعلیٰ, کہ میں جو ہے وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہتا ہوں. وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی گئے تھے معراج میں, 500 نماز لے کے, یا وہ کوئی اور نبی تھے؟ نہیں, وہ یہی تھے, اسراء اور معراج میں گئے تھے, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے. تو وہ ان کو آلریڈی پتہ ہے کہ, ہاں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے نا اسراء اور معراج میں, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے نا ہدا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شرف دیا تھا نا. اچھا بہرحال ابھی ہمیں اپنی سٹوری جاری کرنی ہے فتح مکہ کی, جس میں ہم کہاں تھے. اچھا, یہ سب لوگ جو ہے نا, اب جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قافلوں کو ترتیب دیا. کس طریقے سے, کیونکہ آپ دیکھیں آپ جب کسی سٹی کے اندر آتے ہیں تو 2-3 راستے ہوتے ہیں اس سٹی کے اندر آنے کے, تو بالکل یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے بنائے. ایک خالد بن ابن ولید کا دستہ تھا جس کو انہوں نے ایک جگہ سے جانے کے لیے کہا, تو اس میں کیا تھا کہ ذی طوا کے مقام پہ آ کے لشکر کو ترتیب دیا, کیونکہ وہاں سے پھر ڈفرینٹ ویز جو تھے مکہ کی طرف جانے کے, وہاں انہوں نے کہا. اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ ان کو کہا کہ آپ دائیں طرف سے انٹر ہوں,
مکہ کا جو زیریں حصہ ہے وہاں سے انہوں نے داخل ہونا تھا، اور پھر وہ ہوتے 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 انہوں نے صفا پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا تھا. ٹھیک ہے، مطلب ان کا وے ان کو بتایا کہ اس راستے میں جو لوگ ہوں گے جنگ کرنے کے لیے یا جو بھی ان کے ساتھ آپ جنگ کریں گے، اور پھر آ کے آپ صفا جو پہاڑی ہے، آپ کو پتہ ہے نا صفا مروہ جہاں پہ، جیسے میری کزن، نہیں صفا مروہ جو پہاڑی ہے جہاں پر حضرت حاجر نے 7 راؤنڈس کیے تھے، اور ان کے بچے نے وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب پاؤں رگڑے تھے تو وہاں سے زمزم پھوٹا تھا. ایگزیکٹ وہی صفا کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو کہا، صفا کا میننگ ہے پہاڑی کا نام ہے نا بیٹا. ہاں اچھا، بہرحال وہاں جا کر حضرت خالد نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کرنا تھا. اب انہوں نے زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، ایک اور صحابی ہیں، ان کے ساتھ ایک اور ٹیم بنائی اور ان سے کہا کہ آپ بائیں طرف سے جائیں. دائیں طرف سے حضرت خالد بن ولید، بائیں طرف سے حضرت زبیر ابن عوام. ٹھیک ہے، یہ مکے میں جا رہے ہیں. اور ان کو کہا کہ جحون کا ایک ایریا ہے، وہاں جا کے اپنے جھنڈے گاڑ لینے اور وہیں انتظار کرنا ہے، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. یعنی ایک اسپیسیفک ایریا ان کو دے دیا کہ اس راستے میں جو بھی لوگ آپ سے جنگ کریں گے آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. مطلب خالی وہ ایک ہے؟ ایک نہیں ہے خدا، ان کے ساتھ گروپ ہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا 10,000 کا لشکر تھا، تو کچھ کو ان کے ساتھ بھیجا، کچھ کو ان کے ساتھ، پھر اپنے ساتھ بھی کچھ لوگوں کو رکھا. اچھا، بہرحال ابو عبیدہ کو بطن وادی کے حصے میں، یعنی جو درمیان والا اب ایک راستہ رہ گیا ہے، وہاں پہ ابو عبیدہ کو کہا کہ یہ والا راستہ پکڑیں اور مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جائیں. یعنی ابو عبیدہ کا جو لشکر ہے اس کے پیچھے پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. تو یہ ان کا جو لشکر کی اسلامی ترتیب ہے نا وہ اس طریقے سے ہوئی. ٹھیک ہے، اب مکہ میں جب اسلامی لشکر داخل ہوا تو حضرت خالد بن ولید کا جو راستہ تھا وہاں پر وہ ایریا آیا. ٹھیک ہے، خندمہ کا، جہاں پہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو کھڑا کر کے رکھا تھا نا مشرکین نے کہ آپ نے جو ہے وہ جنگ کرنی ہے مسلم سے. تو وہاں پر بہت سارے مشرک شہید ہوئے، مشرک مارے گئے، اور 2 مسلمان بھی شہید ہوئے. مسلمان اصل میں تھوڑے سے راستہ بھول کے علیحدہ ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے اپنے جو بھی ان کا لشکر تھا نا اس سے، اس وجہ سے پھر ان کو وہ خندمہ کے اس جھڑپ میں جو ہے وہ شہید ہو گئے. لیکن 12 مشرک مارے گئے تھے. پھر کچھ لوگ تو وہاں پر گھروں کے اندر گھس گئے اپنی پناہ کے لیے، اور حضرت اکرمہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، جو ابو جہل کے بیٹے تھے نا وہ وہاں سے بھاگ گئے، اس ایریا کو چھوڑ گئے تھے. تو یہ لوگ بھی زیادہ دیر تک، یہ جو خندمہ کے لوگ ہیں یہ زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکے. اور اسی طرح یہ پھر حضرت خالد ابن ولید کہاں گئے؟ صفا کے مقام پر. حضرت زبیر ابن عوام جو ہیں وہ گئے جحون کے مقام پہ. ان کے راستے میں کوئی ایسا جتنا لڑائی والا کام نہیں ہوا تھا. حضرت خالد ابن ولید کے راستے میں کچھ لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ انہوں نے جگہ فتح کر لی ہے اور وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جائیں گے گھر؟ نہیں، ابھی تو فتح ہوئی ہے نا. ابھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر آئے تو اب چونکہ فتح ہو چکا تھا مکہ. ٹھیک ہے، کیونکہ جو لوگ امان میں آ گئے اس کا مطلب وہ لوگ اب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر آ گئے، یعنی آپ کی حکومت اور آپ کی جو اسلام کی جو سلطنت ہے اس کے انڈر آ گئے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، ایک طرح سے ان لوگوں نے جنگ نہیں کی نا، انہوں نے سرنڈر کر لیا، اور جن لوگوں نے جنگ کی وہ بھاگ گئے. اچھا، اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں مکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ادھر دیکھیں بیٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مسجد حرم میں گئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہوتا ہے نا خانہ کعبہ، وہاں گئے، وہاں پر جا کر حجر اسود کو چوما. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ، وہ ایک بلیک سٹون ہوتا ہے نا، وہ جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گی. تو بس خدا بلیک سٹون ہے ہمارے اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے، طواف کرتے ہوئے اس کی امپورٹنس ہے. اسپارکلی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جو بھی تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنا شروع کیا. اب جب آپ طواف کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں تھی ایک کمان. ٹھیک ہے، تیر کمان ہوتا ہے نا، وہ تیر کی جو وہ ہوتی ہے پھینکنے والی اسٹک سی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ تھا. نہیں، کمان جو ہے وہ ہوتی ہے نا، یو شیپ ہوتی ہے. ہاں، تو سیمی سرکل سی.
اچھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پکڑی, آپ طواف کرتے جا رہے تھے اور بت توڑتے جا رہے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ 360 بت خانہ کعبہ میں تھے. 360 بت اللہ کے گھر میں تھے. اللہ کے گھر میں کیوں؟ That's illegal. اللیگل, وہ بیٹا مشرکین تو مانتے تھے نا بتوں کو, اس لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پولیس بلاؤ, چاقو کرو. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جاتے جا رہے تھے اور بتوں کو توڑتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے, پتہ نہیں لگ رہا تھا, پتہ چل رہا تھا نا بیٹا, لیکن وہ سب لوگ تو اب فتح والے ایریا کے اندر ہو گئے نا, مکہ فتح ہو چکا ہے. ہاں بس چھوٹی سی ایک جگہ پہ جنگ ہوئی ہے اور باقی مکہ فتح ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے انڈر آ گیا ہے, اسلام کی حکومت کے انڈر آ گیا ہے. اوکے, وہ پھر سائڈ کے تو اس میں پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑ دے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, کہ جو حق ہے وہ آ گیا اور باطل ڈیفیٹ ہو گیا, اور باطل جو ہے وہ ہوتا ہی ڈیفیٹ ہونے کے لیے. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد, کہ حق جو ہے وہ آ گیا اور باطل ختم ہو گیا, کیونکہ بتوں کو وہ توڑتے جا رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طواف ہے وہ اپنی اونٹنی پہ کر رہے تھے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو طواف ہے وہ کسی جانور پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں احرام کی حالت میں تو نہیں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ نہیں کیا اس ٹائم پہ, آپ نے صرف طواف کیا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہے اس کے 7 راؤنڈز انہوں نے پورے کیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کو تکمیل کر لیا یعنی کمپلیشن کر لی, تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ سے کنجی لی, کعبہ کو کھولا, کیونکہ اصل میں جو کعبہ ہے وہ تو ایک اسکوائر سا روم ہے نا, ایسے اسکوائر روم ہے جس کے اندر آپ جا سکتے ہیں. تو وہاں اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے کعبہ کی پہلے تعمیر کی تھی, ان کی تصویریں لگی ہوئی تھیں. ہاں, اور ان کے پاس نا فال گری, یہ بھی ایک اللیگل, اسلام اس کو جائز نہیں کرتا. فال گیری کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ تیروں کے ساتھ ہوتا کچھ سم تھنگ کھیلتے ہیں, اور یہ بھی ایک اللیگل کھیل ہوتا ہے. ہاں وہ ایسے اب جو آ گیا ہے ایک گیم ہوتا ہے جس میں ایک راؤنڈ سا, ہاں بس اسی ٹائپ کی کچھ اللیگل سی گیم ہے. وہ بھی تیر ان کے ہاتھوں میں تھے, ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ اللہ مشرکین کو ہلاک کرے, خدا کی قسم ان دونوں پیغمبروں کا کسی فال کے ساتھ کوئی ان نے استعمال نہیں کیا, یعنی وہ یہ کام نہیں کیا کرتے تھے, یہ انہوں نے غلط تصویریں بنائی ہیں. پھر لکڑی کا کبوتر بھی اندر بنا ہوا تھا, کیونکہ سم ٹائمز جو فال گیری ہوتی ہے نا وہ کبوتروں سے بھی ہوتی ہے, تو آپ نے وہ تصویریں ہٹا دیں, اس کبوتر کو توڑ دیا. یعنی اب جو ہے وہاں پر تطہیر کا کام ہو رہا ہے, یعنی بتوں کو توڑنا جو ہے ان نے مسجد کو پھر سے بنایا, اس کا میک اوور کیا. نہیں, مسجد خدا جو خانہ کعبہ تھی اس کا دوبارہ سے تو تعمیر نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ اس کی تعمیر میں تو پرابلم نہیں تھا, جو چیزیں نہیں چاہیے تھی بت تھے ان کو توڑتے گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز پڑھی خانہ کعبہ میں. ہاں, اب یہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ اندر سے بند کیا, جس 4 اسکوائر روم میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ اندر سے بند کیا. اندر سے بند کیا تو وہ کیسے باہر نکلیں گے؟ لیکن ادھر اندر بند کر کے نا پھر اسامہ بلال جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے وہاں پر نماز پڑھی تھی, ٹھیک ہے. اور اندرونی بیت اللہ کا چکر بھی لگایا, یعنی جو اس کمرے کے اندر تھے وہاں پر انہوں نے چکر لگایا اور پھر تکبیر کے کلمات کہے, اللہ اکبر, جس طرح ہوتا ہے نا. پھر دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا نا تو جو قریش کے لوگ تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے, یعنی اب سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر خانہ کعبہ میں آ گئے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خانہ کعبہ میں تھے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ خطاب کرنا شروع کیا, یعنی بات چیت, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ اپنے بندے کی مدد کی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی,
اور اکیلے ہی سارے لوگوں کو شکست دے دی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا کا فخر جو ہے اس کو ختم کر دیا، کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ اپنے باپ دادا کے قصے وغیرہ سنانا، ان سب چیزوں کا بہت رواج تھا. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ مٹی سے تھے، کہ یا ایھا الناس انا مٹی سے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے لوگو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر و انثی یعنی حضرت آدم اور اماں حوا ایک کپل سے ہمیں سب کو پیدا کیا ہے، پھر ہمیں شعوباً و قبائل یعنی گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، قبیلوں میں. ٹھیک ہے. نسلیں ہو گئی ہیں ہماری. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے صرف تعارف کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے، جیسے ہوتے ہیں نا نسلیں ہوتی ہیں، کوئی ملک ہوتے ہیں، کوئی چودھری ہوتے ہیں، یہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے فخر کے لیے نہیں بنائی یہ سب چیزیں. اوکے. اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کی شان اور شوکت کے لیے کہ ہم تو جی ملک ہیں تو ہم تو پتہ نہیں کیا ہو گئے تو ہم، یہ اس کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف انٹروڈکشن کے لیے یہ سب چیزیں بنائی ہیں کہ آپ کا ایک تعارف ہو سکے. لیکن اللہ کے نزدیک بہتر انسان کون سا ہے؟ جو تقویٰ والا ہے. ٹھیک ہے. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتا ہے اور جتنی وہ کر سکتا ہے عمل، وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ہر جو ٹیچنگز ہیں ان کے اوپر وہ عمل کرے. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ جو تقویٰ والا ہے وہ اللہ کو پسند ہے. اس کے بعد یہ تو ایک چھوٹی سی تمہید ہوگی شروع میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا خیال ہے تم لوگوں کا کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟ تو ان سب نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریم کے بھائی ہیں. کریم ہوتا ہے نا بہت سافٹ ہارٹیڈ کائنڈ پرسن کو بولتے ہیں. آپ کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، یعنی کوئی تم لوگوں سے آج پوچھ تاچھ نہیں ہے، تم سب کو میں نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے بھائیوں نے بہت برا کیا تھا، لیکن اینڈ میں انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہاں پر بہت برا کیا قریش والے لوگوں نے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آلموسٹ 10 ایئرز رہے ہیں وہ مکہ میں. 10 ایئرز. اور ان کو وہاں پر کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ان کی بات نہیں مانتے تھے. ایون ان کی بات نہیں مانتے تھے چلو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کو وہ پریکٹس بھی نہیں کرنے دیتے تھے جو وہ چاہتے تھے، اور وہ ہمیشہ قتل کی سازشیں کرتے رہتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ میں سب کو معاف کر دیا. اوکے. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام معافی کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ کعبے کی کنجیوں کی بات آئی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نا اس کی کیز دینے کی بات آئی. ٹھیک ہے. تو اس پہ کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ یہ اعزاز ان کو مل جائے، حاجیوں کو. نہیں 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 بالکل نہیں. اور حضرت عباس نے بھی یہ بات مانگی کہ آپ اس کا اعزاز جو ہے وہ مجھے دے دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں، کہ جن کے پاس آلریڈی یہ چابیاں تھیں نا خانہ کعبہ کی، ان کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو دے دیں، اور انہیں کہا یعنی چابیاں ان کے پاس چلی گئیں، اور ان سے کہا کہ اس سے جو بھی تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی جو خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں وہ انہی کی نسل میں موجود ہیں. حضرت عثمان ابن طلحہ وہ ابھی تک زندہ ہے؟ نہیں، ان کی نسل میں ان کے بچے ہوئے، پھر بچے، پھر بچے، اس طرح مطلب ان کی نسل میں موجود ہے. ہاں گرینڈ چلڈرن کے پاس ہے نا ان کے. تو اس طرح سے ہاں، کیونکہ جو خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ اور اس کا جو سنبھالنا کرنا ہے نا وہ کسی حکومت کے پاس نہیں ہے،
وہ ایک خاص لوگ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور وہی اس کی آج تک بھی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. ان کو بولتے ہیں خادمین حرمین شریفین بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. پھر اس کے بعد جو ہے نماز کا وقت ہوا. اب یہ فرض نماز کا وقت ہے. جو آپ نے اس سے پہلے نماز پڑھی تھی خانہ کعبہ کے اندر، وہ ایک نفلی سی نماز تھی. تو اب اس میں پھر حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر جو ہے نہیں اذان دے. تو یہ تھوڑا ڈینجرس نہیں ہو سکتا ہے؟ ڈینجرس نہیں ہو سکتا؟ نہیں، وہ انہوں نے اذان دی. اب یہاں پر کیا ہوا کہ ابو سفیان، عتاب اور حارث جو ہیں، یہ 3 لوگ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ اپنے بیچ میں جو ہے نا وہ گفتگو کر رہے تھے، کوئی ٹاک کر رہے تھے. اس میں عتاب نے کہا کہ اچھا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عید کو جو ہے وہ فوت کر دیا، یعنی وہ فوت ہو گیا، مر گیا. کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتا تو آج اس کو بہت ہی ناگوار چیز سننی پڑتی. اب وہ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ اذان کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور حارث نے کہا کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ یہ برحق ہے تو میں ان کی پیروی کروں گا. یعنی وہاں پہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو 3 لوگ ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں. تو ابو سفیان جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، کیونکہ اگر میں کچھ کہوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیں گی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے تمہاری گفتگو کا علم ہو گیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا. ٹھیک ہے. نہیں ہوتا بیٹا، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے جو ضرورت ہوتی تھی. ہر غیب کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ارد گرد میں کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو تھیں وہ آپ کو بتانا ضرورت تھی. جیسے دیکھیں حاتب نے وہ خط رضی اللہ عنہ، انہوں نے وہ خط چھپا کے بھیجا. اگر وہ قریش تک پہنچ جاتا تو یہاں کتنی بڑی لڑائی ہوتی، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں، جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے. اسی لیے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خط لے لیں. رائٹ. تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی حکمتیں تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں وحی کے ذریعے بتائیں. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی پاورز نہیں تھی نا کہ اگر کوئی وہاں بات کر رہا ہے تو آپ اس کو سن سکیں. نہیں، آپ ہمارے جیسے ایک انسان تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سے مختلف چیز کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھی دی تھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے. اچھا، اس میں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ساری گفتگو مجھے پتہ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 by 1 ساری جو ان کے بیچ میں کنورزیشن تھی اس کا ان کو بتایا. مطلب اگر مجھے خود سے گفتگو کی ہے تو ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے تو ان کو واپس سے کیوں بتانا ہوگا؟ تاکہ وہ ٹرسٹ کرا رہے تھے نا کہ بھئی جو تم نے کہا ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. اور اس کے اوپر جو حارث ہیں وہ ایمان لیا اور عتاب بھی ایمان لیا. یعنی ابو سفیان تو آلریڈی مسلم تھے، لیکن ان کے ساتھ جو 2 لوگ اور تھے وہ بھی ایمان لے آئے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی بنت ابی طالب، یعنی جو کہ آپ کی پھپھو لگی ایگزیکٹلی نہیں ابو طالب کی بیٹی تھی نا. ابو طالب ان کے چچا تھے، تو ام ہانی پھر ان کی کزن ہوئی. ٹھیک ہے. ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز ادا کی. کچھ کہتے ہیں کہ یہ چاشت کی نماز ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ فتح کی نماز ہے، یعنی شکرانے کی نماز ہے. یہاں پر ام ہانی نے 2 لوگوں کو پناہ دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن کو تم نے پناہ دی ہے ان کا میں بھی ان کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں نے بھی ان کو پناہ دی ہے. حالانکہ حضرت علی ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اب چونکہ ام ہانی نے بھی پناہ دے دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پناہ کو یعنی مہر لگا دی نا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ نے پناہ دی تو میری بھی ان کے ساتھ پناہ ہے. تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے بعد تو حضرت علی ایسی بات نہیں کریں گے. اس سے پہلے کی یہ بات ہے کہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ ظلم سہنے کے باوجود ہر ایک کو معاف کیے جا رہے ہیں. معاف کر دیا، امان دے دی، معاف کر دیا. یہ بیٹا ایک اخلاق ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کو زبردستی ایمان ملاؤ. زبردستی نہیں کہتا، وہ اخلاق سے اسلام کے متاثر ہوتے ہیں مسلمانوں کے. اگر اچھے مسلمان ہوں تو وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. اب دیکھیں آپ یہاں پہ بہت سارے لوگ اب اسلام لائیں گے، قریش میں لا رہے بھی ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے قتل کا حکم دیا. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کے, اور وہ خاص طور پر وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت دیتے تھے, حجف کرتے تھے, یا مارنے والی جن کی حرکتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو کچھ ایسے لوگ تھے, کہا جاتا ہے 9 یا اس سے تھوڑے سے زیادہ لوگ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کو جہاں پہ بھی دیکھو ان کو وہاں قتل کر دو. ٹھیک ہے, That's fair, really. دیٹس ناٹ فیئر. Yeah, I think so. نہیں ہوتا بیٹا. دیکھیں جن لوگوں کا جرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو معاف کیا, لیکن یہاں پر 9 یا کچھ 9 سے زیادہ لوگ ایسے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا. ابھی آپ دیکھیں گے ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو معاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس نے معافی مانگی اس کو معاف کیا, جو پھر اکڑ میں رہا جس نے معافی نہیں مانگی. اب دیکھیں آپ اگر ایک جگہ کے اوپر رہتے ہو اور اس کے رولز بریک کرتے ہو تو آپ کو سزا دیتی ہے نا, پولیس سزا دیتی ہے نا. وہ یہ تو نہیں کہتی معاف کر دو معاف کر دو, اور تب ہم یہ تو نہیں کہتے دیٹس سو روڈ. یہاں پہ اب سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, جس بندے کی غلطی ہے اس کی وجہ سے 2 لوگ مر جائیں, تو ہم کیا کہیں گے؟ پولیس اس کو سزا دے رہی ہے, دیٹس روڈ. نہیں, رول ہے نا, رول ریگولیشن سے ایک چیز چلتی ہے. تو یہاں پر یہ لوگ قصوروار تھے حقیقتاً. ان لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے حجف کی تھی, جیسے وہ جو خط لینے والی عورت تھی اس کی بھی بیچ میں غلطی تھی. ٹھیک ہے, اس کو خط نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ وہ ایک بہت ہی راز کی بات ایک حکومت کی دوسری حکومت کو پہنچا رہی تھی. تو اس طرح سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام قتل کا اس کا اعلان کیا. ٹھیک ہے, جس میں عبد العزیٰ تھے, عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح تھے, اکرمہ ابن ابی جہل تھے. اب یہ دیکھیں اکرمہ اس گروپ میں تھا جو کہ خندمہ کے علاقے میں مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, حارث ابن نفیل تھے, مقیس تھے, بہت سارے لوگ تھے. اچھا, اس میں کیا ہوا کہ جو عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح ہے ان کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امان طلب کی, جان بخشی ان کی کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے, اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم ان کو معافی نہیں دی. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے کیونکہ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی صحابی اٹھے اور اس کو قتل کر دے. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر بھی نہیں رہے تھے یا کروانے کے لیے کسی کو حکم بھی نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ امان طلب کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ایک فیصلہ نہیں کرتے کہ نہیں مار دو بس, ٹھیک ہے ختم کر دو. نہیں, انہوں نے تھوڑا سا انتظار کیا. جب کوئی صحابی نہیں اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امان قبول کر لی. اور یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آلریڈی ایک دفعہ اسلام قبول کیا تھا, پر پھر انہوں نے پھر سے کیا کیا؟ ہاں, اور یہ پھر دوبارہ مرتد ہو گئے تھے اور پھر مکہ آ گئے تھے. اسلام کو چھوڑنا ایک بہت بڑا جرم ہے. انہوں نے آلریڈی یہ جرم کیا تھا. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ دوسری دفعہ مسلمان ہوئے تو یہ اچھے مسلمان ہوئے تھے. اوکے, پھر اسی طرح اکرمہ جو ہے ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا, لیکن ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امان طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکرمہ کو معاف کر دیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ بہت اچھے مسلمان تھے, ابو سفیان کے بیٹے. اوکے, اور ابن خطل ایک شخص ہے, عبد العزیٰ ابن خطل. ٹھیک ہے نا, اس نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا تھا لیکن اس کو قتل کر دیا گیا. دیکھیں, جو شخص معافی نہیں مانگ رہا, جو شخص امان طلب نہیں کر رہا, اس کو کوئی بھی معافی نہیں مل رہی. اسی طرح مقیس کو بھی ایک صحابی نے قتل کیا تھا کیونکہ یہ مرتد ہو کے قریش آیا تھا, قریش والوں کے پاس آیا تھا. مرتد ایک شخص جو اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے نان مسلم ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے That's illegal. اگر آپ نے یہ ایک اسلام کا بہت بڑا قبول کر لیا ہے اور پھر آپ 1-2 months بعد it's too heavy for me in my head. نہیں, یہ جو ہے نا یہ اسلام میں بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص مرتد ہو جائے. آپ سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرو, ایک دفعہ کر لیا تو پھر واپسی کا راستہ نہیں ہے.
تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی دے رہے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی جو رویہ ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھے اخلاق کا نمونہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کرتے تھے لوگوں کے آگے. اوکے.